أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد. والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرہا وجحد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات بر محمد. حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی نفیس کلام ہم لوگ سن رہے تھے ابو طالب صاحب سے، مولانا حسن امداد صاحب کا. مولانا حسن امداد صاحب کے جتنے کلام ہیں بہت ہی نفیس ہوا کرتے تھے. اس میں علم بھی ہوتا تھا، شاعری بھی ہوتی تھی، تاریخ بھی ہوتی تھی، عقیدہ بھی ہوتا تھا. کوئی بات انہوں نے تاریخ سے حدیث سے ہٹ کر نہیں کہی ہے. آج کل کی دنیا کچھ اور ہے. درود پڑھنے محمد علیہ وسلم. اور ماشاءاللہ یہاں کی دنیا بھی اور ہو چکی ہے. مجھے وقت یاد ہے جب یہاں پر ایک کارخانہ ہوتا تھا. یہ بیچاری مسجد غربت زدہ بلکہ افلاس زدہ تھی. افلاس زدہ تھی، مگر اب ماشاءاللہ کیا رونق ہے یہاں پر. بارگاہ بھی، مسجد بھی جوانوں نے جو ہمت کی ہے اور سجایا ہے، اور یہاں پورے صحن میں جو ماربل لگایا ہے، یہ سب بارگاہ معبود میں انتہائی مقبول ہے، انتہائی مقبول ہے. اور یہ جو ایام شہادت کے خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، گزشتہ چند برسوں سے اس طرف ہماری توجہ ہوئی ہے. ورنہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ صرف 3 دن جماعت ثانیہ کے جو تھے ان میں پہلی دوسری تاریخ کو شہزادی کی مجلسیں ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ کوئی 8-10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ، کہ ماشاءاللہ ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ پورا مہینہ شہزادی کے ذکر میں لوگ مصروف رہتے ہیں. اور کسی زمانے میں مجھے دیکھتا تھا کہ اسلام آباد سے ایک چینل ہوتا ہے ہادی ٹی وی، اس میں وہ 20 روزہ پروگرام کرتے ہیں 13 جمادی الاول سے 3 جمادی ثانیہ تک، اور بہترین پروگرام اس میں جناب خاتون محشر کے سلسلے میں وہ لوگ نشر کرتے ہیں. تو یہ ایام ہماری ماؤں بہنوں کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہیں کہ وہ اس دوران اپنی بیٹیوں کو، اپنے کم سن لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ معیار وہ خواتین نہیں ہیں کہ جو ٹی وی پہ ان کو نظر آتی ہیں، جس لباس میں نظر آتی ہیں، جیسے انداز سے نظر آتی ہیں.
یا وہ پرکٹی خواتین نہیں ہیں جو بازاروں میں نظر آتی. ہم سب کے لیے آئیڈیل خاندان رسالت کی بیبیاں ہیں، ان میں بلند مرتبہ خاتون جنت انسی حورہ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا کی پرکٹی خواتین معاشرے کو برباد کر سکتی ہیں، اصلاح نہیں کر سکتی. ہمیں ان خواتین سے پیش نظر رکھنا ہے کہ جن سے ہماری دنیا بھی وابستہ، آخرت بھی وابستہ، جو ہمارے نجات کی ذمہ دار ہیں. کون ہے شہزادی؟ کون ہے؟ اللہ اکبر، شافع محشر ہیں. محشر میں جن کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ کب نصیب ہوگی؟ جب ہم ان سے اپنا تعلق کردار کے ساتھ رکھیں. گفتار کے غازی نہ بنے، کردار کے غازی بنے. ہمارا عمل واضح کرے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یوں تو انسانی تاریخ میں ایک سے ایک بلند مرتبہ خواتین ہیں. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ، پیغمبر کی جدہ ماجدہ، جن کی وجہ سے آج مکہ آباد ہے. جناب آسیہ بنت مزاحم، بدترین شوہر کی بہترین زوجہ، بدترین شوہر فرعون کی زوجہ ہے نا، مگر اس عظیم مرتبہ میں ہے کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے جب دنیا کی بعظمت خواتین کا نام لیا تو ان کا نام لیا. ان کا ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑا مرتبہ ان کا یہ بھی ہے، انہوں نے ایک نبی کی جان کو بچایا بھی، پالا بھی. نبی کی جان کو بچایا بھی. باتیں زیادہ نہیں کروں گا، 2-3 گھنٹے میں بات تمام ہو جائے گی. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. استاد شہید شفت جعفر اللہ ان کے درجات بلند کرے. ایک جگہ سوسخانی ہوئی، کہنے قبلہ بسم اللہ، تو میں نے مزاحن پوچھا کہ میں 2-3 گھنٹے پڑھ دوں، تو آپ تو ان کا مزاج جانتے ہیں. میں نے پوچھا تھا میں 2-3 گھنٹے پڑھ دوں؟ کہنے اگر آپ کا وقت کم ہے تو درود پڑھ لیں محمد علیہ. تو میں جو سمجھتا ہوں جناب آسیہ کے سلسلے میں 2 بات ان کی بہت اہم ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے جس زمانے میں جناب موسیٰ دنیا میں آئے ہیں، فرعون کو لوگوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا. چنانچہ اس نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی کوئی بیٹا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا. سارے ہزاروں بچے بیچارے اس جرم بے جرمی میں شہید کر دیے گئے. اس زمانے میں جناب موسیٰ آ گئے. اب ماں کو تشویش کہ میں کیا کروں، یا اللہ اس بچے کو کیسے بچاؤں. قدرت نے حکم دیا اس بچے کو ایک گہوارے میں رکھو، دریا میں ڈالو. اللہ کے انتظامات عجیب وغیرہ، گہوارے میں رکھو، دریا میں ڈال دو. انہوں نے حکم خدا کے مطابق دریا میں ڈال دیا. ان کی بہن تھی کلثوم. کلثوم سے کہا کہ ذرا دیکھتی رہنا یہ گہوارہ کہاں جا رہا ہے. اچھا، قدرت نے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا، اے مادر موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم اس کو واپس پہنچائیں گے تم تک. تو کلثوم جو ان کی بہن تھی ان سے کہا کہ ذرا دیکھتی رہو کہاں جا رہا ہے. گہوارہ چلتے چلتے فرعون کے محل کے سر ٹک گیا. یعنی جس بچے کے خاطر ہزاروں قتل ہوئے تھے وہ بچہ اسی محل میں پہنچ گیا. درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. اور فرعون کے آدمی نے دیکھا اچھا گہوارے میں بہت خوبصورت بچہ ہے، اٹھا کے لے آئے. فرعون نے کہا یہ کیسے آ گیا، اس کو تو قتل کیا جائے گا. آسیہ بنت مزاحم آگے بڑھی، کہا نہیں یہ قتل نہیں ہو سکتا، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے. بنا دی انہوں نے اور گھر میں رکھا. تو اب میں عرض کرتا ہوں، اگر آسیہ بنت مزاحم ایک نبی کو قتل سے بچانے کی بنا پر باعظمت ہو سکتی ہیں،
تو سرکار ابو طالب جنہوں نے خاتم الانبیاء کی حفاظت کی، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ انہوں نے موسیٰ جیسے نبی کی کو پروان چڑھایا، تو سرکار ابو طالب نے خاتم الانبیاء کو پروان چڑھایا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، بات دوسری طرف چلی نہ جائے، بخاری کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ جس آغوش میں پروان چڑھتا ہے انہی کے خیالات کا مالک بن جاتا ہے۔ ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی ہو جائے گا، عیسائی ہیں تو عیسائی ہو جائے گا، مجوسی ہیں تو مجوسی ہو جائے گا۔ گویا جس آغوش میں پروان چڑھے گا اسی کے خیالات کا مالک بن جائے گا۔ اے بندگان خدا، اگر یہ اصول تسلیم شدہ ہے کہ بچہ جس آغوش میں پروان چڑھتا ہے انہی کے خیالات کا مالک بن جاتا ہے، تو دیکھو آغوش جناب ابو طالب میں دو عظیم بچے پروان چڑھے ہیں، ایک ولی پروان چڑھا ہے، ایک نبی پروان چڑھا ہے۔ جو ولی پروان چڑھا وہ اولیاء کا سردار، جو نبی پروان چڑھا وہ انبیاء کا سردار۔ تو موضوع دوسرا نہ ہو جائے، یہ ہم سب کے لیے باعث شرف ہے، باعث عظمت ہے کہ ہم شہزادی کونین انسی حورہ صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ذکر جمیل کے لیے جمع ہوئے کہ کائنات انسانی میں کوئی خاتون ان سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، کوئی خاتون، حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک۔ شہزادی کی ذات کل بھی بے مثال تھی، آج بھی بے مثال ہے، قیامت تک بے مثال رہے گی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وقت میں جو محدود سی گنجائش ہے، ابھی نواخانی میں ہوگی ہمارے اللہ تشریف فرمائیں، تو اس لیے دو ہی تین باتیں۔ کیسی انفرادی شان ہے، ان میں سے صرف دو ایک باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ایک جناب فضہ سلام اللہ علیہ سن 7 ہجری کے تقریباً آخر میں شہزادی کے پاس آئی، 3.5 سال شہزادی کے پاس رہیں۔ خود ان کی زندگی ایک ایسا نمونہ ہے دنیا کے سامنے کہ جو کل بھی بے مثال تھا، آج بھی بے مثال ہے، قیامت تک بے مثال ہے۔ دنیا میں تقریباً 8 ارب انسانوں کی آبادی ہے، ہم کسی گھر میں یہ بات نہیں دیکھ سکتے کہ گھر کی مالکہ نے خادمہ سے یہ طے کر رکھا ہو کہ ایک روز گھر کا سارا کام خادمہ انجام دے تاکہ مالکہ آرام کرے، دوسرے دن گھر کا سارا کام مالکہ انجام دے تاکہ خادمہ آرام کرے۔ یہ مثال کہیں مل سکتی ہے تو خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک روز خود سارا کام خود انجام دے تاکہ فضہ آرام کرے۔ اس 3.5 سال میں کتنا فیض حاصل کیا جناب فضہ نے، اس کا اندازہ اس روایت سے کیجئے۔ سن 58 60 62 کی بات ہے یہ ہجری، حجاج کا قافلہ جا رہا تھا۔ ان کے ایک عالم بیان کرتے ہیں اہل سنت کے کہ قافلہ جا رہا تھا تو ہم نے دیکھا درمیان راہ ایک بوڑھی خاتون سڑک کے کنارے نماز پڑھ رہی اور اکیلی ہیں۔ مجھے تشویش ہوئی کہ بھائی اس بیابان میں ایک خاتون اکیلی ہو، یہ کیسی بات ہے، مجھے پوچھنا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے۔ تو وہ گئے ان کے پاس، بڑی دیر انتظار کرتے لیکن ان کی نماز مکمل ہو تو بات کریں۔ ان کے نماز میں وقفہ ہوا تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سورہ زمر کی آیت۔ اچھا، تو یہ مطلب پڑھی لکھی خاتون ہے،
انہوں نے سلام کے بعد پھر پوچھا آپ انسانوں میں سے یا جنات میں سے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے حسین بنایا ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ جنات میں سے نہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر آپ یہاں کیوں ٹھہری ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس پر بھی حج فرض ہو جائے اسے جانا چاہیے۔ تو میں سمجھ گیا کہ حج کے لیے لکھنی ہے۔ میں نے کہا پھر اکیلی کیوں ہیں؟ تو انہیں قرآن کی آیت پڑھی کہ جس کے ساتھی جدا ہو جائیں وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا آپ کے کوئی اولاد بھی ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی انسان کی زینت ہے اور بیٹے بھی زینت ہیں۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی 4 آیتیں پڑھ لی، کسی میں داؤد کا تذکرہ، کبھی موسیٰ کا تذکرہ، کبھی ہارون کا تذکرہ، کبھی سلیمان کا تذکرہ۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ ان کے بیٹوں کے یہ نام ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے آپ کے لیے پیش کروں؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ما جعلنا لهم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انسانوں کا جسم ایسا تھوڑی بنایا کہ کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ درود پڑھنے میں تو میں سمجھ گیا کہ ان کو کھانا پیش کیا۔ جب میں نے کھانا پیش کیا انہوں نے کھانا کھا لیا، تو میں نے پھر ان سے کہا پھر آئیے میری سواری پر آپ بیٹھ جائیے۔ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک خدا کے علاوہ 2 خدا ہوتے تو نظام آدم برباد ہو جاتے۔ تو گویا اعلان تھا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پھر میں نے ان کے بیٹوں کے نام سنے تھے، قافلے میں جا کے پوچھنا شروع کیا کہ نہیں دوسرے قافلوں میں کہیں کوئی مل جائے۔ تو 2 بیٹے مل گئے، 2 نام انہوں نے جو لیے تھے مل گئے۔ میں نے کہا ایک خاتون میں نے دیکھا کہ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی نماز پڑھے جا رہی ہیں بالکل اکیلی، اور میں ان سے جو بات کرتا ہوں وہ قرآن سے ہی جواب دیتی ہیں۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ وہ میری ماں جناب فضا ہیں، 40 برس سے ان کا معمول ہے کہ جو حاجت بھی ظاہر کرنی ہو اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہے، مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ فیض خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایسی تربیت کر دی، ایسی تربیت کر دی کہ جو بات کرتی ہیں قرآن سے پڑھ، اپنی حاجت ظاہر ہو، اپنی بھوک ظاہر کرنی ہو، پریشانی ظاہر کرنی ہو، جسم میں درد ہو رہا ہو، سر میں درد ہو رہا ہو، پیر میں درد ہو رہا ہو، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہے اور اس سے مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، بہت سے معاملات میں گھریلو زندگی کے واقعات سامنے نہیں آ پاتے۔ آپ سب جانتے ہیں شہزادی کونین خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جب شادی ہوئی ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد زندہ تھیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے، جنت البقیع میں جہاں پر شہزادی ہیں وہیں پر جناب فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر ہے، اور جناب ام البنین کی بھی قبر ہے، جناب صفیہ کی بھی قبر ہے، جناب عاتقہ کی بھی قبر ہے۔ تو یہ جناب فاطمہ بنت اسد موجود تھیں جب شادی ہوئی۔ گھروں میں جو ساس بہو کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے بھی شہزادی نے ایک راستہ خموار کر گیا۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ شہزادی نے اس کے لیے راستہ مہیا کر دیا کہ شادی کے بعد ساس کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی کہ خاندان کے سارے مسائل جناب فاطمہ بنت اسد طے کریں گی اور گھر کے مسائل کو فاطمہ بنت محمد طے کریں گی۔ اور پھر ایک بات کا اور کیجیے گا، دنیا میں تقریباً میں نے کیا کہ 8 ارب انسان ہیں، مجھے کوئی ایسا گھر نہیں ملتا جس میں خاتون خانہ نے اپنے شوہر سے کوئی چیز کسی چیز کا کبھی مطالبہ نہ کیا ہو۔ مجھے تو نہیں ملا، آپ کو ملے تو بتا دیجیے گا۔ درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔ دنیا بھر میں کوئی ایسا خاندان نہیں مل سکتا، یقین ہے کہ نہیں ملے گا۔ یہ مثال بھی شہزادی کی ہے کہ شہزادی کی زندگی جب آخری ایام تھے تو مولا نے کہا دختر رسول ہم لوگوں نے ساری زندگی ایک ساتھ گزاری، آپ نے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، کسی منفرد بات کی۔ شوہر اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں۔
اس جملے میں زوجہ کی عظمت پوشیدہ ہے. جواب جو دیا اس میں شوہر کی عظمت پوشیدہ. شہزادہ نے فرمایا ابو الحسن آپ میری ہر ضرورت یوں پوری کر دیتے ہیں کہ مجھے فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. ہر ضرورت ہی صرف پوری کرتے. اس اندازہ کیجیے گا کہ اگرچہ مشکلات تھیں، دشمنوں کے ساتھ جنگ تھی، مقابلہ تھا، فقر و فاقہ تھا، مگر مولا نے گھر کی ہر ضرورت پہ اتنی نگاہ رکھی کہ کبھی فرمائش کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. مگر شہزادین سے مولا فرماتے کہ نہیں، میری خواہش ہے کہ آپ کوئی فرمائش کریں، میری خواہش ہے آپ کوئی فرمائش کریں. کہا کہ اچھا آپ شوہر بھی ہیں، امام بھی ہیں، ایک فرمائش کرتی، کہیں سے انار حاصل کیجیے. موسم انار کا نہیں تھا، مگر ظاہر ہے کہ دختر رسول نے فرمائش کی اور کہنے پر فرمائش کی. چلے مولا تلاش میں کافی دور جانا پڑا، پھر جہاں پر ایک بہت اچھا انار مل گیا، جو قیمت تھی دی، خریدا، لے کر چلے. جب چل رہے تھے راستے میں دیکھیے ایک عالم دین تشریف لائیں، ان کی آمد پر درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. آپ کو عالم بھی اچھے ملیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت پیارے ہیں. ان کے والد بھی بڑے مقدس انسان تھے، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے. درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. تو مولا انار لے کر آ رہے تھے. راستے میں دیکھا سڑک کے کنارے ایک بزرگ لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند. مولا نے محسوس کیا کہ یہ کچھ پریشانی میں ہے، اور یہ واضح ہے کہ ناممکن ہے کہ مولا کسی کو پریشانی میں دیکھیں اور نظر انداز کر دیں. رک گئے، وہاں بیٹھے، اس کا سر سہلانا شروع کیا. اس نے محسوس کیا کہ کوئی مہربان ہے، تو باتیں کرنا شروع کی. باتیں کرتے کرتے مولا نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں لیٹے ہو یہاں پر؟ کہنے لگے جسم میں اتنی کمزوری ہے کہ میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں. مولا نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کچھ کام کروں؟ کہنے ہاں، اگر کہیں سے انار مل جائے تو میری پیاس بھی بجھ جائے گی، طاقت بھی ملے گی. مولا کے ہاتھ میں انار تھا، 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک ایک دانہ اس کو کھلا دیا. انار بڑا قیمتی پھل ہے اور معرفت والا پھل ہے. قیمتی تو ہے کہ جنت کے پھل میں اس کا خاص تذکرہ ہے، معرفت والا بھی ہے. آپ اسے کھولیں تو ہر دانہ غلاف میں لپٹا ہوا نظر آئے گا، جس سے قدرت کی صنعت واضح ہوتی. کون ہے ایسا جس نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ اس کا ہر دانہ غلاف کے اندر ہو؟ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. تو مولا نے انار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک دانہ اس کو کھلا دیا. بہت میٹھا تھا، رسیلا تھا. اس نے کھایا اور اپنے اندر توانائی محسوس کی. مولا نے بھی دیکھا کہ ہاں کچھ توانائی محسوس کر رہا. کھلانے کے بعد مولا نے کہا کہ تم نے انار کھا لیا؟ کہ ہاں مولا یہ تو بہت ہی شیریں، بہت اچھا رسیلا تھا، مجھے اس سے بڑی توانائی ملی. کاش اتنا ہی مل جاتا تو میں اٹھنے کے قابل ہو جاتا. کتنی سخت منزل ہے. دختر رسول نے زندگی میں پہلی فرمائش کی ہے اور مولا کہنے پر فرمائش کی ہے. انار بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے، موسم نہیں تھا، آدھا کھلا چکے ہیں، آدھے کی فرمائش. مگر بات وہی ہے کہ ناممکن ہے کہ مولا سے فرمائش کی جائے اور مولا اس کے پورا نہ کرے. چنانچہ آپ نے باقی انار بھی ایک ایک دانہ کر کے اس کو کھلا دیا. باقی انار نے اس پہ غیر معمولی اثر دکھایا، توانائی محسوس کی، اٹھا، شکریہ ادا کیا، روانہ ہو گیا. اب سوچا جا سکتا ہے کہ جب مولا گھر کی طرف چلے ہوں گے تو دل کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ دختر رسول نے زندگی میں پہلی فرمائش میرے کہنے پر کی. انار مل بھی گیا، میں نے راستے میں کھلا بھی دیا، اب وہ انار بھی نہیں ہے میرے پاس، میں گھر جا رہا ہوں. مگر قدرت کا انتظام اور تھا. جب مولا گھر میں پہنچے دیکھا شہزادی کے سامنے ایک طبق میں بڑے عمدہ انار رکھے ہوئے.
فرمایا تو خیر رسول آپ کے سامنے تو بڑے عمدہ انار رکھے ہیں. کہنے ہاں. فرمایا کہ ہاں. ابھی ایک شخص آیا, اس نے کہا یہ انار علی نے بھیجے ہیں. گویا علی اللہ کے بندوں کو فیض پہنچا رہے تھے, اللہ علی کے سرخرو ہونے کا سامان کر رہا تھا. علی اللہ کے بندے کو فیض پہنچا رہے تھے, اللہ علی کے سرخرو ہونے کا سامان کر رہا تھا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے بڑی تعداد میں انار پہنچ گئے کہ شہزادہ کہا, آنے والے نے کہا کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں. یہ فرشتوں کی منزل ہے, سچ کہا ہے حسن امداد صاحب نے کہ یہ فرشتوں کی آمد کا گھر ہے. اس شان کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے. درود پڑھ لیں محمد والے. آخری بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی, کائنات انسانی میں شہزادی کونین کل بھی بے مثال تھیں, آج بھی مثالیں قیامت تک بے مثال ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے حضرت آدم سے لے کے حضور تک, حضور سے لے کے آج تک, آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو جناب سیدہ سے برابری کا دعویٰ کر سکے. تو بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک قصہ یاد آ گیا اسی پہ اختتام کلام. مدینے میں تھا میں, جنت البقیع کو ایک متبع صاحب مل گئے کہ آپ زیارت کر کے آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہ ادھر جو خواتین ہیں ان کی بھی زیارت کی. میں نے کبھی موقع ملے کہ چلے جائیں. نہیں جناب, وہ تو بہت ہی باعظمت خواتین ہیں, ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا جناب آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ اچھا قرآن کی بات اس سے مختلف ہے. میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ ان سے بہتر کوئی خاتون نہیں ہے. قرآن میں سورہ احزاب میں لکھا ہوا ہے, اے پیغمبر اگر آپ اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دیں, اللہ ان سے بہتر بیویاں دے گا جو مومنہ ہوں گی, پرہیزگار ہوں گی, عبادت گزار ہوں گی. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ان کو طلاق دے دیں تو ان سے بہتر دے گا, تو اگر بہتر نہیں تو کہاں سے دے گا؟ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اس دور میں بھی جو پیغمبر کے گھر میں تھی ان سے بہتر وہ تھیں جو گھر سے باہر تھی. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اور میں نے پوچھا جناب یہ بتائیے جس کا دل ٹیڑھا ہو جائے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں صاحب, جس کا دل ٹیڑھا ہے وہ مومن کیسا ہوگا؟ دل کا مستقیم ہونا چاہیے تب مومن ہوگا. میں نے کہا قرآن میں سورہ تحریم میں لکھا ہوا ہے وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَقَتْ قُلُوبُكُمَا, اے پیغمبر کی دو بیویوں تم توبہ کرو اس لیے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. بہت باتیں کی. میں نے کہا جناب یاد رکھیے پوری کائنات میں شہزادی کے برابر کوئی نہیں ہے, تو بہتر کیسے ہو سکتا؟ کہ آپ نے دعویٰ بہت بڑا کیا. میں نے کہا دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی رکھتا ہوں. میں نے کہا خود غور کر لیجیے اس کائنات میں شہزادی کے علاوہ کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار, جس کا شوہر اولیاء کا سردار, جس کے بچے جوانان جنت کے سردار, جو خود خواتین عالم کے سردار. باپ کو دیکھو کون ہے, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, خاتم الانبیاء, وجہ تخلیق کائنات, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شوہر کو دیکھو کون ہے, امیر المومنین, امام المتقین, یاسب الدین, قائد الغر المہاجرین, فاتح خیبر و خندق, قاتل مرحب و انتر, اسد اللہ الغالب, غالب علی کل غالب, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بچوں کو دیکھو کون ہیں, نیرین ہیں, کوکبین ہیں, عرش الہی کے پیشوار ہیں, پیغمبر کے پیارے ہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں. خود کو دیکھو فاطمہ سیدۃ نساء العالمین, فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں جتنی جانے والی خواتین ہیں ان کی سب کی سردار میری بیٹی ہے, اور ساری دنیا میں جتنی خواتین اولین سے لے کے آخرین تک ہیں سب کی سید و سردار خاتون جنت ان سے ہورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ.
تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پر بلا کر عطا کیا ہے، بلا کر عطا کیا۔ پیغمبر کو اللہ نے قرآن بھی دیا ہے تحفے کے طور پر، اور شہزادی بھی دی ہے تحفے کے طور پر، مگر دونوں میں تحفوں میں فرق ہے۔ پیغمبر غار حرا میں تھے، جبریل نے آ کر وہ تحفہ قرآن کی شکل میں دے دیا، مگر شہزادی ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ اللہ نے عرش پر بلایا، یہاں آؤ اور حاصل کرو۔ درود پڑھ لے محمد والے۔ اسی لیے جب شہزادی پیغمبر کے پاس تشریف لاتی تھی تو پیغمبر پیشانی کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا بھی کہ آپ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، آپ چومتے کے ساتھ سونگھتے کیا ہیں؟ فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی سونگھتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے عزیزان محترم، شہزادی کی ذات جس طرح فضائل میں بے مثال ہے، اسی طرح مصائب میں بے مثال۔ ہر نبی کو قوم نے ستایا، ہر نبی کو قوم نے ستایا، مگر آپ کسی نبی کے حالات میں یہ بات نہیں پڑھ سکتے کہ نبی کے جانے کے بعد نبی کے گھر پر حملہ ان لوگوں نے کیا ہو جو خود نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ شہزادی کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر آنے والے کفار عرب نہیں تھے، مشرکین مکہ نہیں تھے، یہود و نصارہ نہیں تھے، پارسی و مجوسی نہیں تھے، وہ تھے جو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے، جنہوں نے یہ بات دیکھی تھی کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے معمول بنا لیا تھا کہ ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ اور ترمذی میں بات موجود ہے، کلما جاءت فاطمہ تو قام لها رسول اللہ، جب بھی شہزادی آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، رحبہا، ان کو مرحبا کہتے تھے، واجلسا فی مجلس سے، اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کے بجا۔ مگر بے ادب دنیا والے وفات پیغمبر کے بعد شہزادی کے دروازے پر آ گئے آگ لکڑی لے کر۔ آج اگر کسی شریف کے دروازے پر لوگ آگ لکڑی لے کر چلے جائے تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا، ارے کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہو۔ مگر ہائے مدینہ، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو کہتا کائنات کا اشرف ترین دروازہ تو یہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کرتا تھا۔ اور سچ کہا ہے مورخین نے کہ اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ لائی گئی ہوتی، کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلتے، یہ منظر نہ نظر آتا کہ بیبیاں جن خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، ایک خیمہ جلتا ہے تو بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، دوسرا خیمہ جلتا ہے تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ 8 خیمے جل گئے، ساری بیبیاں 9ویں خیمے میں جمع ہو گئی۔ ظالم نے اسے بھی آگ لگا دی۔ جب شعلے بلند ہونے لگے تو جناب زینب نے بیمار کربلا سے پوچھا تھا، بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم اسی خیمے میں رہیں یا باہر نکل چلے؟ چوتھے امام سے زندگی میں پہلا جو مسئلہ پوچھا گیا ہے وہ یہی تھا کہ ہم خیمے میں جل جائیں یا باہر نکل چلے۔ امام نے فرمایا پھپھی جان باہر نکل چلیے، گویا بتانا چاہتے تھے ابھی تو بابا کے پیغام کو شام تک پہنچانا ہے۔ وہ شام جس کے بارے میں چوتھے امام سے جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پیش آئی، فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی۔ کسی نے پوچھا مولا شام میں کون سی اتنی مصیبت تھی جس کا اتنا ذکر فرماتے ہیں؟ فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بازو میں رسی بندھی ہوئی ہے، مجمع اشرار میں لے جائی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم صاحبان فکر و دانش بیٹھے ہیں، صاحبان غیرت کا مجمع، کبھی غور کیجئے گا اگر کسی معزز خاتون کو رسیوں میں باندھ کر آج بازار سے گزارا جائے تو ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوگا، صاحبان غیرت اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے، ارے کتنی معزز بیوی کو تم رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے ہو۔ لیکن ہائے کوفہ و شام، ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان لوگوں سے کہتا کائنات کی سب سے معزز بیویاں تو یہی ہیں جو محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں۔ اجرکم علی اللہ، مدینے والوں کو سیدہ کا رونا بھی گوارا نہ تھا۔ امیر المومنین سے کہتے تھے یا علی سیدہ سے کہیے یا دن کو رویا کریں رات کو آرام
پھر رات کو رویا کرے دن کو آرام کرے. جب جناب سیدہ نے بات سنی فرمایا ابو الحسن کہ بیٹی سے ممکن ہے باپ کو نہ باپ بھی کون ہے جو انبیاء کا سردار ہے مرسلین کا پیشوا ہے جس نے ان کو انسانوں کو خاک سے پاک بنایا. اس کے باوجود شہزادی نے معمول بنا لیا دن کو اپنے بچوں کو انگلیاں پکڑ کر شہر سے باہر بیت الحزن چلی جاتی تھی. دن بھر روتی تھی. یہ سارے عزاخانے جناب سیدہ کی بنیاد پر ہیں. شہزادی نے بیت الحزن قائم کرایا تھا اپنے بابا کو رونے کے لیے. ہم ان کے اولاد کا غم منانے کے لیے عزاخانے چلا رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے جوانوں کو جن عزاخانوں کی خدمت کر رہے ہیں. عزیزان محترم سیدہ دن بھر جاتی تھی رات کو واپس آتی تھی. مرثیہ پڑھتی بھی گئی کہ سبت علیہ مصائب اللہ والنہار سبت علی الایام سے نفیہ. اے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں مجھ پر ڈالی گئی اگر دنوں پر پڑتی دنوں کی روشنی باقی نہ رہتی. مدینے والے جس رسول نے تمہیں خاک سے پاک کیا ہے انسان بنایا ہے اس کی بیٹی کے گھر پر پہنچ کر آگ لڑکڑی لے کر گئے ہو. اور جناب سیدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس گھر میں انہیں باہر نکالیے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. جناب سیدہ فرماتی اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں. آنے والے اتنے شقی تھے کہنے لگے چاہے کوئی بھی رہتا ہو کیا یہ لوگ حسن حسین کو پہچانتے نہیں تھے؟ کیا مدینے والوں نے منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور یہ دو شہزادے داخل ہوئے پیغمبر نے خطبہ روکا منبر سے اترے بچوں کو اٹھایا اپنے زانوں پر بٹھایا اب تک ذکر خدا ہو رہا تھا اب ذکر حسن حسین ہونے لگا. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر سجدے میں ہے ننھا شہزادہ آیا پشت رسول پر بیٹھ گیا تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. وہ خالق کا حکم تھا ہمارا ہی تو سجدہ ہے اسے ہونے دو تو لانی. مگر عزیزان محترم آپ جانتے آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا. شہزادی دیوار و در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی. فضہ کو پکارا یا فضہ ذمی علیک اے فضہ ذرا سہارا دینا. آج فضہ سیدہ کو سہارا دے رہی ہے کل یہی فضہ شام میں جناب زینب کو سہارا دے رہی ہوگی. اللہ اکبر کیسا وقت ہوگا جب علی کی بیٹی کو شام کے دربار میں جانا پڑا ہوگا. روایتوں کا یہ فقرہ محفوظ ہے کہ جب جناب زینب ام کلثوم اور خاندان کی بیویاں دربار یزید میں پیش کی گئی ہے سروں پر چادر تو نہیں تھی ہر راستے کا غبار پڑا تھا جو ان کی مظلومیت کا آشکار کر رہا تھا. یزید نے شمر سے کہا اے شمر تو کن کنیزوں کو لے کر آ گیا؟ اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا ان میں محمد کی نواسیاں ہیں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اس سے ہر ایک کا تعارف کرانا شروع کیا ساری بیویوں کا نام لیتا جا رہا تھا. یزید نے کہا میں نے سنا ہے علی کی بڑی بیٹی علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے ذرا ساری عورتوں کو الگ کر دے میں زینب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. کیسا وقت ہوگا جب علی کی بیٹی نے یہ بات سنی ہوگی کہ شرابی مجھے مخاطب کرنا چاہ رہا ہے. شمر ملون آگے بڑھا تازیانہ لے کر ایک ایک بیوی کے پاس جا رہا ہے بیوی کے پاس جا رہا ہے زینب سے جدا کر رہا ہے ہر ایک کو جدا کر لیا مگر ایک بیوی باقی رہ گئی. جناب فضہ نے زینب کو اپنے انحصار میں لے لیا قریب نہ آنے پائے کوئی. جب شمر آگے بڑھنے لگا جناب فضہ نے دیکھا دربار میں 700 حبشی جوان نظر آ رہے ہیں. جناب فضہ نے قوم حبش کے جوانوں کو مخاطب کیا اے قوم حبش کے جوانوں اے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم دیکھ رہے ہو یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو. یہ سننا تھا حبشی دستہ بگڑ گیا. اس نے یزید کو مخاطب کیا اے یزید شمر کو روک لے اگر فضہ پر ہاتھ اٹھایا ہم برداشت نہ کر سکیں گے ہماری تلواریں چل پڑیں گی دربار میں خون کی نتی بہ جائے گی. یزید نے شمر کو منع کر دیا کہ شمر فضہ پر ہاتھ نہ اٹھانا. میرا دل کہتا ہے اس موقع پر جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا. اے نانا فضہ کی حمایت میں پورا دربار اٹھ کھڑا ہوا مگر آپ کی نواسیاں کربلا سے کوفہ سے شام تک تازیانے کھاتی رہی. اے نانا حسین کے سینے پر 100
واہ حسینا، ہائے میرا حسین، نو کے نیزہ پر سر ہے، جسم سر بنا کی ضرورت۔ ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، زینب دربار۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو خاتون جنت کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آل محمد کے غلاموں میں شمار فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہیں ان مظلوم کی حمایت فرما، فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما، جو جارح قوت ان پر مسلط ہے اس کے خاتمہ فرما، ان کے خلاف جتنی سازشیں دنیا میں ان سازشوں کو ناکام فرما، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو تمام ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما، اس مسجد مبارکہ کی جو جوانان خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہاں کے رونق میں اضافہ فرما، ہم سب کو آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما، روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔